بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھوپال میں جو اجتماع ہوا وہاں سے مولانا سعد صاحب کے فرزند مولانا یوسف صاحب کا بیان آیا تھا، جس پہ تبصرہ کیا گیا، جس میں وہ وہی باتیں نقل کر رہے تھے جو ان کے والد کہا کرتے ہیں۔ اب مولانا سعد صاحب کا بیان بہت سے حضرات نے بھیجا ہے، جس میں وہ وہی باتیں نقل کر رہے ہیں جو اس سے پہلے نقل کرتے چلے آئے ہیں، غلو پر مبنی باتیں۔ ایک شخص اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا مال اس کو دے دیں اور اس کو اس کا مالک بنا دیں، سنیے کان کھول کے کیا کچھ کہہ رہا ہوں، اور وہ اس ساری دنیا کے مال کو اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ خیر کے کاموں میں خرچ کر دے، اللہ کی قسم صرف آدھے دن جماعت میں نکل کر دعوت دینے والے کے برابر نہیں ہے۔ آپ کہاں سو رہے ہیں؟ جی ہاں، اس زمانے میں مسلمان دعوت کو چھوڑ کر مال خرچ کر رہا ہے۔ اس مال کے خرچ کرنے سے لوگوں میں مال کی محبت پیدا ہوگی، دین کی محبت پیدا نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ دین کی دعوت کے بغیر مال خرچ کر رہے ہیں۔ اور میں آپ سے صاف عرض کر دیتا ہوں کہ مال کا خرچ کرنا دعوت کے بغیر خلاف سنت ہے، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے بغیر مال خرچ کیا۔ اہل علم نے توجہ دلائیں کہ آپ کی طرف سے جو اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں نہیں آنی چاہیے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت البرکاتہ علیہ نے تحریر لکھی تھی مولانا سعد صاحب کے نام، کھلا خط لکھا تھا، جس میں یہ بات لکھی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے اس خاص طریقے کو صراحۃ فرض عین نہیں کہا، لیکن ان بیانات سے عمومی تاثر یقیناً یہی بنتا ہے۔ ایسے ہی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آیا تھا، اس میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ ان کے بیانات کے بعد ایسے اقتباسات بھی موصول ہوئے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا سعد صاحب کے نزدیک دعوت کے وسیع مفہوم میں صرف تبلیغ جماعت کی موجودہ ترتیب ہی داخل ہے، صرف اسی کو وہ انبیاء اور صحابہ کا طریقہ جہد سے تعبیر کرتے ہیں، اور اسی خاص ترتیب کو سنت ربعینی ہی انبیاء کی محنت کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ جمہور امت کا متفقہ مسلک ہے دعوت تبلیغ ایک امر کلی ہے، جس کی شریعت میں کوئی ایسی خاص ترتیب لازم نہیں کی گئی جس کے چھوڑنے سے سنت کا ترک لازم آئے۔ مختلف زمانوں میں دعوت تبلیغ کی شکلیں مختلف رہی ہیں، کسی بھی دور میں دعوت کے فریضے سے باعتنائی نہیں برتی گئی۔ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء، محدثین، مشائخ، اولیاء اللہ اور قریبی عہد کے ہمارے اکابر نے عالمی سطح پر دین کو زندہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں تھا۔ اب مولانا کا جو بیان آیا اس کا ایک لفظ آپ دیکھ لیجیے۔ ہم نے بعینی ہی وہاں کے مکمل بیان جو ہے، جو تقریباً 7-8 منٹ کی گفتگو ہے، ایسا نہیں کیا کہ کوئی ایک جملہ نکال کر اس پر تبصرہ کر دیا ہو، بلکہ تقریباً 7-8 منٹ کی جو گفتگو ہے وہاں کے بعینی ہی الفاظ نقل کیے ہیں، اور پھر اس پر اب تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ ان الفاظ کو آپ خود پڑھ لیجیے، خود دیکھ لیجیے کہ مولانا جو ہے امت کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ ان کے ذہن میں بس یہی ہے کہ جو مخصوص طریقہ کار ہے، جس طریقہ کار سے وہ وابستہ ہے، بس یہی تبلیغ کی شکل ہے، اس سے آپ کو وابستہ ہونا ضروری ہے۔ آپ لاکھ خیر کے کام کر رہے ہوں، دنیا بھر کے خیر کے کام آپ کر لیجئے، لیکن جب تک کہ آپ اس کام سے نہیں جوڑیں گے تب تک کہ وہ جو آپ کے خیر کے کام ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ وہ اچھے کام تو ہو سکتے ہیں، لیکن جو اصل سنت اور صحیح طریقہ ہے مولانا کے نزدیک وہ یہی ہے کہ آپ خیر کے کام کریں، لیکن پہلے تبلیغ جماعت سے جوڑیں۔ میں اب تبصرہ کر دیتا ہوں اس پہ، دیکھیں مولانا نے لکھا ہے، ہمارا فرمایا مولانا سعد صاحب کہتے ہیں کہ امت کو جہنم سے بچانے کے لیے محنت اور نقل و حرکت اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی متبادل اس کا نہیں ہے۔ یہی جو تبلیغ جماعت ہے اس کا کوئی متبادل مولانا کے نزدیک نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ یہ کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ جس طریقہ کار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہوں، صحابہ کرام دے کر گئے ہوں۔ آپ کو قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ملے گا کہ آپ کو یہ تو ملے گا کہ آپ کو دعوت دینی ہے، لیکن کسی خاص طریقے سے آپ کو دعوت دینی ہو، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ یہ چھوٹی سی بات ہے جو نہ مولانا کی سمجھ میں آتی ہے نہ ان کے متبعین کو سمجھ میں آتی ہے۔ کاش ان حضرات کو بس اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دعوت و تبلیغ کا طریقہ تو دے کے دعوت و تبلیغ تو دے کے گئے ہیں، لیکن اس کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں دے کر گئے ہیں۔ آپ کسی بھی طرح سے دعوت و تبلیغ کر لیجئے، فریضہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک کہ آپ باقاعدہ نکلیں گے نہیں ہمارے ساتھ میں، تب تک کہ جو ہے نہ تبلیغ ہوگی نہ دعوت ہوگی، اور جتنے بھی خیر کے کام ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں کہ اس کا اگر کوئی متبادل ہوتا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس راستے میں، کون سے راستے میں؟ اسی راستے میں، تبلیغ جماعت کا جو راستہ ہے، اس راستے میں نکلنے میں دیر ہونے پر اللہ کی ناراضگی نہ ہوتی۔ پڑھیے، آپ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا، نہ کہیں قرآن میں ہے نہ کہیں حدیث میں ظاہر ہے۔
آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے واقعات ہیں جہاں نکلنے میں تاخیر ہو گئی ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں مولانا شاہ صاحب کی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ مجھے جماعت میں نکلنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ ہسپتال میں نے بنایا ہے فری کا مریضوں کے لیے، اور یہ مسجدیں میں نے بنائی۔ اب جو حضرات دوسرے خیر کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان پر تبصرہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ بات ہماری اب تک سمجھ میں نہیں آئی کہ بھئی آپ لوگوں کو تبلیغ جماعت سے وابستہ کرنے کے لیے جو دوسرے خیر کے کام ہیں ان پر تبصرہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے دوسرے خیر کے کاموں پر تبصرہ کرنے کی؟ آپ کہیے کہ بھئی جو لوگ رفاعی کام میں لگے ہوئے ہیں بہت اچھی بات ہے، وہ اس کام کو انجام دیتے رہیں، وہ بھی ہمارا ہی کام ہے، اس لیے کہ وہ کام بھی ہمیں کرنا تھا، لیکن اس کام سے ہم نہیں جڑے ہوئے ہیں، وہ حضرات اس کام کو انجام دے رہے ہیں تو در حقیقت وہ بھی ہمارے ہی کام کر رہے ہیں۔ آپ ایسے الفاظ کیوں استعمال نہیں کرتے ہیں؟ تو جناب کہتے ہیں کہ یہ ہسپتال میں نے بنایا ہے فری کا مریضوں کے لیے، اور یہ مسجدیں میں نے بنائی ہیں، یہ دکانیں ہیں ان کی آمدنی فقراء کے لیے میں نے وقف کی ہے۔ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں نکلنے کے لیے، آپ ان کو نکال لیجئے جو خیر کے کام نہیں کر رہے ہیں۔ میں تو سارے خیر کے، عجیب بات یہ بھی ہے کہ بھئی آپ جو ان خیر کے کاموں میں لگا ہوا ہے کیوں اس کو نکالنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ایسے شخص کے پاس جائیے جو کسی خیر کے کام سے وابستہ نہیں ہے، تب بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اس کو بھی جو ہے نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ذہن میں یہی ہے کہ جب تک یہ بھی نہیں نکلے گا تب تک کہ خیر کا کام کرنے والا بنے گا ہی نہیں، تو مجھے آپ نکال لیں۔ اور پھر یہ دیکھیں نا کہ جتنے بھی خیر کے کام ہیں، مسجد بنوانا ہے مثلا، تو اس میں تو صراحت موجود ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من بنا مسجدا للہ بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، جو آدمی اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے گھر بنائے گا جنت کے اندر۔ تو ایک آدمی اگر ساری زندگی تبلیغ جماعت سے کبھی نہ جڑے، وہ اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے کہ مجھے مسجدیں بنوانی ہے، بس کوئی اور کام نہیں کرنا ہے، تو کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں آپ کا؟ کیا یہ شخص خیر کا کام کرنے والا نہیں ہوگا؟ ایسے ہی ایک آدمی اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے کہ مجھے فقراء اور غریبوں کے اوپر بس خرچ کرنا ہے، اور تبلیغ جماعت سے کبھی نہ جوڑے، تو کیا خیال ہے آپ کا اس شخص کے بارے میں؟ تو کیوں آپ سارے لوگوں کو جو ہے زبردستی اپنے یہاں لانا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی مختلف لوگ کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں، بہت اچھی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں آپ سے کیا بتاؤں، میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں آپ کو، ایک شخص اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا مال اس کو دے دیں اور اس کو مالک بنا دیں۔ سنیے کان کھول کر کے میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ ایک تو مولانا کو جب کوئی اس طرح کی بات کہنی ہوتی ہے نا تو بہت اہتمام سے اس کو کہتے ہیں کہ کان کھول کے سنیے میں کچھ کہنے لگا ہوں، بعض مرتبہ تو قسمیں کھا لیتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی خیر کا کام ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حدیث سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مسلمان کو ساری دنیا کے مال کا مالک بنا دے اور اس مال کو اللہ کی رضا والے کاموں میں اخلاص کے ساتھ خرچ کر دے، کوئی گنجائش بھی نہیں چھوڑتے ہیں مولانا تعویل کی، دفاع کرنے والے کم از کم یہ کہہ کے دفاع کر لیں کہ نہیں مولانا تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہوگا جو اخلاص کے ساتھ نہیں کر رہے تھے، لیکن مولانا تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اخلاص کے ساتھ بھی اگر کام کر رہے ہیں تو آدھا دن اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے والے کے برابر نہیں، یہ مولانا نے بول دیا ہے۔ اب جو سننے والے ان کا ذہن کیا بنے گا کہ بھائی یہ جو مدرسے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو بس ایسے ہی جھگمر آ رہے ہیں، جو اور خیر کے کام میں لگے ہوئے ہیں وہ تو کوئی خیر کا کام ہی نہیں ہے، جماعت میں نہیں لگے ہوئے ہیں، اصل تو جماعت میں لگنا ہے، یہ ذہن بنے گا نا سب کا، جبکہ گمراہی ہے۔ اگر کسی آدمی کا ذہن بن رہا ہے کہ اصل جو کام ہے بس وہ تبلیغ جماعت ہی سے وابستہ ہو کے کام کرنا ہے ورنہ کام ہی نہیں ہے، تو یہ گمراہی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ جماعت کا مخصوص طریقہ دے کے نہیں گئے ہیں۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ تو آدھا دن اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے والے کے برابر نہیں۔ اور جو حدیث آ رہی وہ بھی جہاد سے متعلق، آگے دیکھ لیجئے گا اس کو، یہ حدیث سے کہہ رہا ہوں کیونکہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جمعے کے نماز پڑھنے کے لیے صرف آدھا دن ٹھہر گئے، بہت سے حضرات ان کے اس کو سنانے لگے ہیں، مولانا سے سن کے جماعت صبح روانہ ہو گئی، پوچھا گیا تم گئے نہیں، عرض کیا کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے ٹھہر گیا تھا، نماز پڑھ کے چلا جاؤں گا، میری سواری تیز ہے، میں پہنچ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن رواحہ صبح نکلنے والی جماعت تم سے 500 سال آگے چلی گئی، اور اگر تم ساری دنیا کا مال جو زمین کے اندر ہے، آپ پڑھیے تو صحیح حدیث، لو انفقت ما فی الارض جميعا، وہ تمام کا تمام مال جو زمین ہے میں ہے اگر اسے خیر کی راہ میں خرچ کر دو، اس صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے۔ اسے سن کے آدمی کا ذہن یہ بنے گا کہ بھائی کیا ضرورت ہے یہ سب خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی، جماعت میں نکلو آپ کو ساری فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو یہ مولانا نے روایت سنا دی۔ اب اصل روایت سن لیجیے کیا ہے، ترمذی کے اندر یہ روایت آئی ہے۔ روایت اس طرح سے ہے، حضرت اقدس مفتی سعید احمد پانی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو ایک سریہ میں بھیجا تھا، یعنی جہاد کی اصل بات ہو رہی ہے۔ ایک تو جہاد سے متعلق جتنی بھی روایتیں آتی ہیں ان کو جماعت کہہ کے تعبیر کر دیا کرتے ہیں،
جہاد یا سریہ لشکر تو زبان پر نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو اتفاق سے یہ پورا قصہ جو ہے نقل کیا گیا ہے۔ پہلے تو حضرت نے اس روایت سے متعلق یہ فرمایا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم نہیں جانتے مگر اسی سند سے جاننا چاہیے کہ اس میں دو خرابیاں ہیں۔ ایک حجاج ابن ارطاء ضعیف راوی ہے، دوسری حدیث منقطع ہے کیونکہ حکم نے یہ حدیث مقسم سے نہیں سنی۔ یہ سندن اتنی مضبوط روایت ہے بھی نہیں، ضعیف قسم کی روایت، لیکن چلیے روایت ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اب اصل کس چیز سے متعلق ہے روایت؟ اصل ہے یہ جہاد سے متعلق۔ اب اصل تو وہی اس کا مصداق ہے نا روایت کا۔ اب آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور ٹھنڈے دل سے بتائیے ذرا، مولانا صاحب بھی اور ان کے متبعین بھی، کہ اگر وہ حضرات جو جہاد سے وابستہ ہیں، دنیا کے اندر اس وقت بھی جہاد ہو رہا ہے نا، یہ تو آپ کے علم میں ہوگا، تو وہ تمام حضرات جو جہاد سے وابستہ ہیں، اگر وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ دنیا کے وہ تمام حضرات جو کسی بھی خیر کے کام میں لگے ہوئے ہوں، جب تک کہ وہ ہمارے کام سے نہیں جوڑتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کا کام وہ اچھا کام ہو، لیکن ان کو جو فضیلت اصل حاصل ہونی ہے وہ اسی وقت حاصل ہوگی، ورنہ ان کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ وہ اگر یہ کہیں کہ آپ نے ٹھیک ہے ساری زندگی تبلیغ جماعت میں لگا دی ہے، لیکن آپ جہاد میں تو آپ ایک دن کے لیے بھی نہیں آئے، تو کیا فائدہ ہوا اس کے آپ کی ساری زندگی سے؟ ساری کی ساری زندگی آپ نے تو ضائع کر دی ہے۔ تو اگر وہ یہ بات کہنی شروع کر دیں تو کیا جواب ہوگا آپ کا؟ تو اصل تو یہ روایت جو ہے جہاد، اور یہاں دلچسپ بات دیکھیں آپ، جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ روایت تو جہاد سے متعلق ہے، تو یہ حضرات کہہ دیا کرتے ہیں کہ نہیں، ان روایتوں کے اندر تو عموم ہے، اور جو جہاد والی روایتیں ان کو سب جگہ جو استعمال کر سکتے ہیں، ہر خیر کے کام میں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ کہا کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی دوسرے خیر کے کام میں انہی روایتوں کو استعمال کرنا شروع کر دے تو وہاں منع کر دیتے ہیں، وہاں کہتے ہیں تبلیغ جماعت ہی اس سے مراد ہے۔ تو وہ روایت جو خاص ہے جہاد سے متعلق جو خاص ہے، تو پہلے اس کے اندر عموم پیدا کریں گے، پھر عموم پیدا کر کے پھر تبلیغ جماعت کے لیے اس کو خاص کر لیں گے اور کہیں گے کہ نہیں ہمارا کام اس سے مراد ہے۔ یہ عجیب طرح کی، اسی لیے دیکھیں حضرت اقدس مفتی سعید احمد پانی پوری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت و تبلیغ ہی اس کا مصداق جہاد والے جو آیتیں یا احادیث ہیں۔ پھر فرمایا کرتے تھے کہ آپ اگرچہ ہی نہیں استعمال کرتے بھی کہتے ہیں، مگر جماعت تبلیغ کے عوام نے تو اس بھی کو ہی سے بدل دیا ہے، یعنی وہ تو کہنے لگے کہ ہمارا یہ کام جو ہے یہی جو ہے ان روایتوں کا مصداق ہے۔ جیسے مولانا صاحب بھی خود کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ آپ یہاں سے نہیں آئیں گے تب تک کہ جو ہے آپ کو اصل فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یعنی وہ اپنے ہی کام کو جہاد کہتے ہیں، بلکہ وہ حقیقی جہاد کو بھی شاید جہاد نہیں مانتے۔ جہاد کے فضائل ان کے نزدیک دعوت و تبلیغ میں منحصر ہیں، جیسے حضرت اقدس مفتی سعید احمد پانی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال اب آگے دیکھیے، آگے جو بیان ہے وہاں کا، اس میں آگے پھر کہتے ہیں تو میرے عزیزو دوستو بھائیوں، بے شک خیر کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، اور لوگ کرتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، اور اس کے فضائل بھی ہیں قرآن میں۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، یہ تو مان لیا کہ بھئی ٹھیک ہے کرنا چاہیے، لیکن پھر آگے سنیے، آگے کہتے ہیں کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف مال خرچ کرنا دعوت کے بغیر، اس سے لوگوں میں مال کی ہرس پیدا ہوگی۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے بات بیان کر دی ہے، دین کی ہرس پیدا نہیں ہوگی۔ حالانکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز، بھائی کتنی روایتیں اس طرح کی موجود ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو مالدار ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، تو وہاں تو حسد کرنا چاہیے کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مالدار بنائے اور ہم بھی ایسے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو وہاں تو روایتیں موجود ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دعوت کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کی کوئی غیر ذکر نہیں فرمائی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دعوت کے بغیر اس سے لوگوں میں مال کی ہرس پیدا ہوگی، دین کی ہرس پیدا نہیں ہوگی۔ یہ اصولی بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مال خرچ کیا ہے اپنوں پر یا غیروں پر، آپ نے دعوت کے بغیر مال خرچ نہیں کیا۔ یہ مولانا فرما رہے ہیں، کیا آپ نے دعوت کے ساتھ مال خرچ کیا ہے؟ آپ کا اکرام کرنا دعوت کے ساتھ تھا، یہ مغالطہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جناب۔ ایثار کرنا دعوت کے ساتھ تھا، آپ نے جس مشرک کو اونٹ دیا دعوت کے ساتھ دیا ہے۔ جی ہاں، اس زمانے میں مسلمان دعوت چھوڑ کر مال خرچ کر رہا ہے۔ مال خرچ کرنے سے لوگوں میں مال کی محبت پیدا ہوگی، دین کی محبت پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے کہا کہ دین کی دعوت کے بغیر مال خرچ کر رہے ہیں۔ اور میں آپ سے صاف طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ مال کا خرچ کرنا دعوت کے بغیر خلاف سنت ہے۔ یہ مولانا فرما رہے ہیں، مال کا خرچ کرنا دعوت کے بغیر خلاف سنت ہے، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے بغیر مال خرچ کیا۔ یہ مولانا نے فرما دیا۔ اب مولانا سے سوال ہے،
انتہائی ادب کے ساتھ کہ حضرت آپ یہ فرمائیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال خرچ کیا ہے وہ علم کے بغیر خرچ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال خرچ کیا ہے وہ جہاد کے بغیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال خرچ کیا ہے وہ تزکیہ نفس کے بغیر خرچ کیا ہے؟ دین کے بہت سارے شعبے ہیں، ان شعبوں میں سے آپ نے ایک چھوٹے سے شعبے کو پکڑا اور پکڑ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس شعبے کے بغیر مال خرچ نہیں کیا، تو کیا دین کے جو اور شعبے ہیں ان کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کیا ہے؟ تو اگر کوئی آدمی جہاد سے وابستہ ہے اور وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ مال خرچ کرنا جہاد کے بغیر یہ خلاف سنت ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی آدمی تزکیہ نفس سے وابستہ ہے، تصوف سے، وہ کہنا شروع کر دے کہ مال خرچ کرنا تزکیہ نفس کے بغیر، تصوف کے بغیر یہ سنت کے خلاف ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سارے حضرات یہ کہنا شروع کر دیں، علماء یہ کہنا شروع کر دیں علم کے بغیر مال خرچ کرنا یہ خلاف سنت ہے، تو اگر کوئی آپ ہی کو لے کر اعتراض کرنا شروع کر دے کہ بھئی آپ جہاد سے وابستہ نہیں ہیں، آپ اہل علم سے وابستہ نہیں ہیں، آپ جو دین کے اور شعبے ہیں وہ شعبے آپ کے یہاں کما حقوق نہیں پائے جاتے ہیں، تو آپ خلاف سنت کام کر رہے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے ان کو؟ اور پھر آگے سنیے، حضرت کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے اور اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے اپنا وقت فارغ کرے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے۔ یہاں تو ٹھیک ہے، لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کوئی اس طرح کا جملہ بول دیا جائے، لیکن پھر یہ اس طرح کی باتیں کہ کیونکہ صرف یہی واحد ایک فریضہ ہے جس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا، کیا ضرورت ہے غلو پر مبنی باتیں کرنے کی؟ اور پھر آگے سنیے، بقیہ چاہے آپ کتنے ہی نیک اعمال کیوں نہ کر رہے ہوں، قرآن و حدیث سے بھرے ہوئے کہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنے اور دوسروں کو منکر سے بچانے کی جو محنت ہے، بس واحد یہی محنت اپنے ایمان کی تکمیل کا سبب ہے، چاہے آپ تہجد پڑھتے ہوں، چاہے آپ تلاوت کرتے ہوں، چاہے آپ ذکر کرتے ہوں، چاہے آپ روزے رکھتے ہوں، چاہے آپ زکوٰۃ دیتے ہوں، حج کرتے ہوں، عمرے کرتے ہوں، ایمان کی تکمیل کے اعمال یہ نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایمان کی تکمیل کا جو عمل ہے علماء نے لکھا ہے، میں عرض کر رہا ہوں، ایمان کی تکمیل کا جو عمل ہے وہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنا ہے۔ کاش آپ نے کہا ہوتا کہ بھئی نیکی پر آمادہ کرنا لوگوں کو یہ بھی ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، اور یہ سارے اعمال، تہجد پڑھنا کیا ایمان کی تکمیل کا سبب نہیں ہے؟ ایک آدمی جو تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، کیا اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے؟ روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج، یہ تو سب نصوص سے ثابت ہے نا، سارے کے سارے جو چیزیں نصوص سے ثابت ہیں، ان کا انکار کرنے والا تو مسلمان بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی دعوت کے تبلیغ سے کوئی آدمی اگر نہ جوڑے، زندگی بھر اس کا تصور بھی نہ ہے، کتنے دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں جو آپ کے کام سے نہیں جڑتے ہیں، تو اس کے بارے میں پھر بھی ان کا ایمان مکمل ہے، ان کے ایمان کے ناقص ہونے کے حوالے سے کوئی بات کہی نہیں جا سکتی ہے۔ تو مولانا یہ بات کہہ دی، اس سے پہلے مولانا یہ کہا کرتے، اصل اس مرتبہ انہوں نے جملے بدل دیے، ورنہ تو مولانا یہ کہا کرتے تھے، جس کا ذکر حضرت مفتی سعید حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ علیہ نے کیا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ گشت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، تو نہ تو کوئی غلو ہے، نہ کوئی حد سے تجاوز ہے۔ گشت کا موضوع امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، جب ان دو فریضوں کا موضوع گشت ہے اور دو فریضے ادا کرنے پر اپنی ذات سے ایمان باللہ کے لیے ضروری ہے، تو پھر گشت کے بغیر ایمان کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس پر حضرت مفتی سعید احمد پالپوری، حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ علیہ نے توجہ دلائی تھی کہ آپ یہ بات صحیح نہیں کر رہے ہیں، تو اس مرتبہ انہوں نے تعبیر بدل دی، انہوں نے گشت کا لفظ وہاں سے نکال دیا ہے، اب یہ تعبیر لے کر آئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ حاصل ایک ہی، حاصل یہ کہ جو ہمارے اس کام سے نہیں جڑ رہا ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک باتیں ہیں، وہی غلو پر مبنی باتیں، اس طرح کی باتیں عوام کے سامنے ہوں گی، ان کا ذہن کیا بنے گا؟ ان بیچاروں کا ذہن یہی بنے گا کہ یہ تو علماء جو بیٹھے ہوئے مدارس کے اندر، یا کوئی رفاعی کام میں لگا ہوا ہے، کوئی اور خیر کے کام میں لگا ہوا ہے، جھک مارا رہے ہیں سب کے سب۔ جب تک کہ آپ ہمارے اس کام سے نہیں لگتے ہیں، تب تک کہ نہ تو آپ کا ایمان مکمل ہے، نہ آپ جو خیر کا کام کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہے۔ وقتی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن جو اصل فائدہ ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی نہیں ہے آپ کو۔ تو یہی بیچاروں کا ذہن بنے گا، اور یہی بنتا بھی ہے۔ آپ دیکھیے گا کتنے آپ کو لوگ ملیں گے جو تبلیغ جماعت سے وابستہ ہوں گے، بلکہ ہماری جو گفتگو ہوگی اس ویڈیو کے نیچے آپ دیکھیے گا کتنے لوگ آپ کمنٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ علماء وہ تو دین کے کام میں لگے ہوئے نہیں ہیں نا، وہ تو مدرسوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو دین کا کام کر ہی نہیں رہے ہیں۔ ان بیچاروں کا ذہن یہی بنتا ہے جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت سے نوازے، عقل سلیم عطا کرے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔